بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم وطوفہ علیہ السلام مدد والعصر نیوز بلیٹن کے ساتھ سید علی نقی حاضر خدمت ہے۔ سربراہ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ علامہ آغا سید حسین مقدسی کے حکم پر ملک بھر میں یوم شہداء مذہبی جوش و جذبے کے ساتھ منایا گیا۔ پسنی گوادر میں افواج پاکستان کے سپوتوں کی شہادت پر عساکر پاکستان کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا گیا، جبکہ پارا چنار، میاں والی، ڈی آئی خان اور دیگر علاقوں میں دہشت گردانہ حملوں اور قتل و غارت گری کی پرزور مذمت کی گئی۔ اس مناسبت سے تحریک نفاذ فقہ جعفریہ اسلام آباد کے زیر اہتمام احتجاجی ریلی کا انعقاد کیا گیا، جو نیشنل پریس کلب اسلام آباد سے شروع ہوئی اور ریلی نے مین شاہراہ سپر مارکیٹ پر جلسے کی شکل اختیار کر لی۔ مظاہرین دہشت گردی اور قتل و غارت گری کے خلاف نعرے لگا رہے تھے اور حکومت سے مطالبہ کر رہے تھے کہ دشمنان پاکستان کے خلاف سخت آپریشن کیا جائے۔ احتجاجی جلسے سے خطاب کرتے ہوئے تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کے مرکزی سیکرٹری جنرل علامہ بشارت حسین امامی نے مطالبہ کیا کہ پارا چنار میں لاقانونیت کو ختم نہ کرنا لمحہ فکریہ ہے اور بے گناہ مومنین و اہل وطن کو شہید کرنا سفاکیت اور دہشت گردی کی بدترین مثال ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپریشن رد الفساد کو نئی روح کے ساتھ زندہ کیا جائے اور فسادیوں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کے سیکرٹری جنرل نے فلسطین میں ظلم و بربریت کی مذمت کی اور مسلم حکمرانوں سے اپیل کی کہ وہ جرأت و بہادری کا مظاہرہ کریں اور ناپاک صہیونیت کے وجود کو مٹا دیں۔ انہوں نے کہا کہ نازی دور میں صہیونیت کو عبرتناک انجام سے دوچار کرنے والوں نے دنیا کو بتایا کہ صہیونیت انسانیت کے خلاف نظریہ ہے جسے نابود کرنا لازم ہے۔ جلسے کے اختتام پر ٹی این ایف جے کے مرکزی سیکرٹری جنرل نے ایک قرارداد منظور کی جس میں حکومت سے مطالبہ کیا گیا کہ آمدہ اعلان کردہ عام انتخابات میں کالعدم جماعتوں کو انتخابی سیاست سے دور رکھا جائے۔ اگر ایسا نہ کیا گیا تو اہل وطن یہ سمجھنے میں حق بجانب ہوں گے کہ ارباب اختیار پاکستان اور اہل پاکستان کے ساتھ مخلص نہیں ہیں۔ ریلی کے اختتام پر عالم اسلام، وطن عزیز پاکستان، مظلومین کشمیر و فلسطین اور مستضعفین غزہ کے لیے خصوصی دعائیں کی گئیں۔ علامہ فخر عباس عابدی نے دعا کرائی۔ مختار آرگنائزیشن پاکستان کے زیر اہتمام میر کارواں کانفرنس میں مختار جنریشن کے کم سن مقرر صاحب علی جعفری نے خطاب کیا۔ اپنے خطاب میں انہوں نے آغا جی سرکار کے ساتھ وابستہ حسین یادوں کا ذکر کیا اور ایک کرامت کا بھی بتایا جسے سن کر شرکاء کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے۔ صاحب علی جعفری نے کیا کہا، آئے سنتے ہیں۔ بدلنے کو زمانے نے ہزاروں کارواں بدلے، نہ ہم نے کارواں بدلا نہ میرے کارواں بدلا۔ میں سب سے پہلے ایمو کا شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے آغا جی کی یادیں کے عنوان سے پروگرام ترتیب دیا۔ میں بہت کم عمر تھا کہ جب میں پہلی دفعہ مرکز آیا، ایک جشن ہو رہا تھا، آغا جی نے مجھے اپنے پہلو میں بٹھا لیا۔ میں کبھی آغا جی کی کتابوں کو ادھر ادھر کرتا تو کبھی آغا جی کے نزدیک رکھا ہوا تحریک کا پرچم پکڑ لیتا۔ میرے نانا ابو نے مجھے اشارے سے منع کیا، لیکن آغا جی نے وہ پرچم میرے ہاتھ میں تھما دیا۔ مجھے اب یہ خیال آتا ہے کہ آغا جی نے ایسا کیوں کیا۔ یقیناً آغا جی یہ بتانا چاہتے تھے کہ بیٹا، اس پرچم کو سر بلند رکھنا ہے، اس کو گرنے نہیں دینا۔ اس پرچم کو جتنا سر بلند رکھو گے اتنی ہی بلندیاں حاصل کرو گے۔ کئی دفعہ آغا جی کی موجودگی میں مجھے روسٹم پر آ کر بولنے کا موقع ملا۔ ایک دفعہ تو تحریک کی ورکشاپ میں بھی مجھے آغا جی نے خود کچھ نہ کچھ بولنے کا فرمایا۔ یہی وہ شفقت تھی کہ جس کی وجہ سے مجھے بولنے کا حوصلہ ملا۔ ہم میں سے ہر کوئی آغا جی کا مقروض ہے۔ ان احسانات میں سے میں صرف ایک احسان کا ذکر کروں گا۔ میرا چھوٹا بھائی سمروز حیدر سخت بیمار ہو گیا۔ رات کے وقت تقریباً 1:30 بجے اسے جھٹکے لگنا شروع ہو گئے۔ تمام ڈاکٹر کمرے میں جمع ہو گئے۔ میری والدہ نے فوراً آغا جی کے گھر کال کی تو جواب ملا کہ بچے کے کمرے سے تمام ڈاکٹروں کو باہر بھیج دیا جائے۔ انہوں نے دعا پڑھنی شروع کی۔ فون کا سپیکر آن کر کے بچے کے کان کے ساتھ لگوایا گیا اور دعا کا ختم ہونا تھا کہ بچے نے رونا شروع کر دیا، اور 1 گھنٹے کے بعد آغا جی نے فرمایا کہ بچے کو گھر لے آئے۔ یہ سب دیکھ کر تمام ڈاکٹر حیران ہو گئے۔ 25 جولائی 2022 آغا جی سے جدائی کا دن میں کبھی بھی نہیں بھول سکتا۔ جب بھی مجھے آغا جی کی یاد آتی ہے تو سفید کفن میں لپٹے ہوئے آغا جی کے روشن چہرے کی زیارت کرتا ہوں اور آغا جی کو مولا و آقا کے بے کفن لاشے کا پرسہ پیش کرتا ہوں۔
میں جب کبھی مرکز آتا ہوں تو عقیل بھائی کی اجازت سے عزا خانہ میں آغا جی کی جگہ رکھی ہوئی تصویر کی زیارت کر کے سامنے بیٹھ جاتا ہوں اور آغا جی سے ان کے پردہ کرنے کے بعد جو حالات سے ہم گزرے ہیں ان کو بیان کرتا ہوں۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے آغا جی جواب دے رہے ہوں کہ بیٹا حالات جیسے بھی ہوں آپ نے تحریک کا ساتھ نہیں چھوڑنا، اور آپ نے یہ گمان کیسے کر لیا کہ میں چلا گیا ہوں؟ میں تمہارے درمیان موجود ہوں۔ اس موقع پر میں اعلیٰ حیدر بھائی سے ایک درخواست ضرور کروں گا کہ کم از کم سال میں ایک دفعہ 25 رجب کو آغا جی کے حجرے کی مومنین کو زیارت کروایا کریں، تاکہ لوگوں کو یہ پیغام ملے کہ مرکز قبروں پر بیٹھ کر نہیں بلکہ زندگی بھر قبر نما حجروں سے رہ کر بنتی ہے۔ میں آخر میں ان لوگوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جو یہ سمجھ رہے ہیں کہ تحریک آغا جی کے بعد ختم ہو چکی ہے، انہیں سربراہ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ علامہ حسین مقدسی کے یہ تاریخی الفاظ ذہن نشین کر لینے چاہیے کہ عقائد موسوی زندہ ہیں اور زندہ رہیں گے۔ مرتا وہ ہے جس کا عقیدہ و نظریہ ختم ہو جائے۔ جب تک سورج چاند رہے گا، جب تک سورج چاند رہے گا، ملت پہ احسان رہے گا، ملت پہ احسان رہے گا۔ نعرہ حیدری، عزم روب و دبدبا، نورانیت روحانیت، آپ کے رخ سے آیا حامد علی شاہ موسوی۔ فلسطین میں جاری اسرائیلی ظلم و ستم اور غزہ کی پٹی پر صہیونی بربریت نے ضمیر انسانیت کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا ہے۔ دنیا بھر سے عوام غزہ میں بربریت کی مذمت میں سڑکوں پر نکل پڑے ہیں اور حکمرانوں سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ معصوم بچوں کو اسرائیلی مظالم سے بچائیں، مگر حکمران چاہے مسلم ممالک کے ہوں یا دیگر غیر مسلم ممالک کے، سب نے مجرمانہ خاموشی ساتھ رکھی ہے۔ لیکن ساتھ ہی عوام کو دھوکہ دینے اور حقیقت پر پردہ ڈالنے کے لیے امدادی سامان غزہ فلسطین روانہ کر دیا ہے، جو رفح کراسنگ پر رکا پڑا ہے۔ اس صورتحال میں غزہ کے لوگ اس اقدام کو کیسے دیکھتے ہیں، اس کا اندازہ ایک کم سن بچی کی وائرل ویڈیو سننے کے بعد ہوتا ہے کہ جو مسلم اور غیر مسلم ممالک کے بھیجے گئے امدادی سامان پر کچھ پیغام دے رہی ہیں۔ اس ویڈیو میسج میں مسلم حرم کی پاسبانی کے دعوے داروں کا جھوٹا بھرم کھل کر سامنے آ گیا ہے۔ غزہ کے عوام کی ترجمان کم سن طالبہ کیا مانگ رہی ہے، آئیے ویڈیو سنتے ہیں۔ أنا أريد اليوم أن أقول بأن غزة لا تحتاج مال، لا تحتاج طعام، لا تحتاج أي شيء، فهي فقط تحتاج وقفة كل العالم معها، تحتاج وقفة رجل واحد من أجل تحرير غزة. فوالله وجعي ووجع أهل غزة لن يشعر به. قائد اعظم محمد علی جناح کیا زیرک اور مدبر انسان تھے جنہوں نے سن 1948 میں اسرائیلی ریاست کے قیام کو ناجائز قرار دیا تھا۔ یہ پاکستان ہی ہے جس نے باوجود عالمی دباؤ کے اسرائیل کے ناپاک وجود کو قبول نہیں کیا، اور پاکستانی پاسپورٹ پر درج ہے کہ یہ پاسپورٹ سوائے اسرائیل کے پوری دنیا میں قابل عمل ہوگا۔ پاکستان کا اصولی موقف اسرائیل کے ناپاک وجود پر پوری قوم جانتی ہے۔ یہ بھی معلوم ہے کہ پاکستان کی مجبوریاں کیا ہیں، لیکن انہی مجبوریوں اور غربت میں ہی قیادت و رہبری اور عزم بالجزم ایمان کا پتہ چلتا ہے کہ کون کتنے پانی میں ہے۔ پاکستان کی جوہری صلاحیت عالم اسلام کی طاقت اور قوت کا مظہر ہے۔ دشمنان اسلام کی نیندیں پاکستان، عساکر پاکستان اور ایٹمی صلاحیت نے حرام کر رکھی ہیں۔ یہ جوش و جذبہ عوام میں تو موجود ہے، لیکن اس مملکت خداداد کی پارلیمنٹ میں عوام کے نمائندوں کا حال دیکھیں تو بقول اکبر الہ آبادی کہ اکبر زمین میں غیرت قومی سے گڑ گیا کی صورتحال سامنے آتی ہے، جب پارلیمان میں موجود لیڈران، رہنما، دانشور سینٹ آف پاکستان میں اسرائیل کی مذمت کے لیے قرارداد منظور کرتے ہیں۔ ایسی مٹھاس سے رچی ہوئی قرارداد جسے سننے کے بعد اہل اسلام کے دل یقیناً باغ باغ ہوئے ہوں گے۔ ایک سینیٹر نے اپنی تقریر میں کمال مہارت اور لفاظی سے غزہ کی صورتحال بیان کی اور ساتھ ہی اپنی مجبوریوں کا رونا بھی رویا۔
ان کی یہ تقریر دنیا نے سنی۔ عالمی حکمرانوں نے یقیناً شاباش دی ہوگی، لیکن مسلم عوام نے کیا کہا ہوگا؟ تقریر کم ہے، اقبال جرم زیادہ۔ آئیے آپ بھی سنیں اور اپنی رائے قائم کریں۔ میرے غزہ کے نہتے باسیوں، میرے غزہ کے پھول جیسے معصوم بچوں، اپنے سامنے اپنے بچوں کو موت کی آغوش میں جاتے دیکھتی ماؤ، میری بہنوں، میری بیٹیوں، میرے بزرگوں، میرے نوجوان بیٹوں، ہم پاکستان کے 25 ارب لوگ سب کچھ دیکھ رہے ہیں کہ اسرائیل نے ظلم و بربریت کی انتہا کر دی ہے، دیکھ رہے ہیں کہ تمہارے گھر کھنڈر ہو رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ تمہاری بستیاں ملبے تلے دبا قبرستان بن رہی ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ تمہارے اسپتال، تمہارے اسکول، تمہاری مسجدیں، تمہارے کیمپ سب ظالمانہ بمباری کا نشانہ بن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ تم بھوک اور پیاس سے بلک رہے ہو، دیکھ رہے ہیں کہ تمہارے لیے کوئی پناہ گاہ نہیں بچی، دیکھ رہے ہیں کہ چاروں طرف خوف، تباہ کاری اور غارت گری کے بھوت رقص کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ بچ جانے والے زخمی بچے کس طرح ماں باپ کی لاشوں سے چمٹے ہیں۔ ہم یہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں، تمہارے دکھ درد میں شریک ہیں، لیکن میرے پھول جیسے بچوں، میری ماؤں، میری بیٹیوں، ہم تم سے بھی زیادہ مجبور ہیں اور بے کس ہیں۔ ہم بڑی بڑی طاقتوں کا نام بھی نہیں لے سکتے جو تم پر ظلم ڈھا رہی ہیں۔ ہمیں بھی زندہ رہنے کو روٹی چاہیے، ڈالر چاہیے، ہمیں معاف کر دو۔ آج نیل سے کاشغر کی خاک تک 2 ارب مسلمان نہیں، راکھ کا ایک ڈھیر ہے، ہم بھی اس ڈھیر کا ایک حصہ ہیں۔ ہمیں معاف کر دو، ہم تمہاری مدد نہیں کر سکتے، تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکتے، بس اتنی التجا ہے کہ روز محشر اللہ کے حضور ہماری شکایت نہ کرنا، اور کرو بھی تو حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھ سے بچا کر کرنا۔ ہم کس طرح نبی رحمت کا سامنا کریں گے؟ سنے کون قصائے درد دل، میرا غم گسار چلا گیا۔ اچھا دے زہرا پہ جبریل نے سوچا، اچھا دے زہرا پہ جبریل نے سوچا، پیغام کسے دوں، پیغام کسے دوں، یہ تو سارے ہیں محمد چلا گیا۔ قائدانہ عزم و استقلال نے ثابت کیا، قائدانہ عزم و استقلال نے ثابت کیا، قوم کو دیں گے امان حامد علی شاہ موسوی۔ قصائے درد دل، اگر وطن عزیز پاکستان میں کوئی شخصیت اس لائق تھی کہ جس نے تشیع ہونے کا حق ادا کیا، عالم ربانی ہونے کا حق ادا کیا، ایک فکری اور علمی اور اخلاقی ہونے کا حق ادا کیا، تو وہ شخصیت صرف حسن قائد محترمہ کے موسیقی کے ذات مقام۔ آغا جی نے جہاں 5 رہنما اصول دیے، ولائے علی، عزائے حسین، حرمت سادات، احترام مرجیت، مرکزیت، یاد رکھنا کہ جو بھی مرکز کو چھوڑ کر چلا جائے گا اس کا تحریک کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ وہی بزم ہے، وہی دور۔ جب اہل بیت علیہ السلام سے محبت کی جاتی ہے اور اگر اس کو آپ اگر ان کے چاہنے والوں میں اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ آغا سید احمد علی شاہ موسی النجفی سرکار، انہوں نے ایسی محبت نچھاور کی کہ آج تک ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آغا جی ہمارے درمیان موجود۔ جو تہے مزار چلا گیا۔ بدلنے کو زمانے نے ہزاروں کارواں بدلے، نہ ہم نے کارواں بدلا، نہ میرے کارواں بدلا۔
سنے کون قصائے درد دل، میرا غم گسار چلا گیا. وہی بزم ہے وہی دھوپ، زندہ رہنا ہے تو میرے کارواں بن کر رہو، اس زمین کی وسعتوں میں آسماں بن کر رہو. عہد حق ہو تو نسیم بوستہ بن کر رہو، عہد باطل ہو تو تیغ بے عمہ بن کر رہو. دوستوں کے پاس آؤ نور پھیلاتے ہوئے، دشمنوں کی سب سے گزرو آگ برساتے ہوئے. جو دیتا یا ہاتھ اٹھا کے دو نعت بلند کر گیا سارت الحسین. جسے آشناؤں کا پاس تھا وہ وفا شعر چلا گیا. نبھائیں گے فنا کے بعد بھی رسم محبت کو، نبھائیں گے فنا کے بعد بھی رسم محبت کو، غبارے راہ بن کر بھی تیرا دامن نہ چھوڑے. حق کل بھی تاریخ کے ساتھ تھا جب موسوی زائرن حیات تھے، حق آج بھی اس تاریخ نفاذ فقہ جعفریہ کے ساتھ ہے. وہی بزم ہے وہی دھوم ہے، وہی عاشقوں کا ہجوم ہے کمی تو بس میرے چاند کی جو تہے مزار چلا گیا. وہ جو غم گسار چلا گیا اس کی بہت ساری یادیں ہیں، جن یادوں میں ایک عظیم الشان یاد 8 شوال یوم انہدام جنت البقیع ہے کہ جس کی جانب پوری دنیا کی توجہات مبذول کرائیں آقا موسوی نے، اور خود مؤسس عالمگیر اعضائے بقی کہلائے. موسوی نام کو ہر نام نے تسلیم کیا، تیرے آغاز کو انجام نے تسلیم کیا. ہر گلی کوچے نے ہر گام نے تسلیم کیا، تیرے افکار کو اقوام نے تسلیم کیا. اور جب تلک ظلم کو بیداد کرے گی دنیا، موسوی تجھ کو بہت یاد کرے گی دنیا. یہ آغا جی کی ذات تھی کہ جنہوں نے کبھی بھی شیعت کا نعرہ نہیں بلند کیا، ہمیشہ پاکستانیت کی بات کی، شیعہ سنی بھائی چارے کی بات کی، اور جہاں پہ شیعوں کے حقوق کا دفاع کیا وہیں ہمارے برادران اہل سنت کے حقوق کا بھی دفاع کیا. کہ نہیں رہا کوئی قدردان. آج سے 42 سال پہلے پاکستان کی سرزمین پر آواز بلند کرنے والی شخصیت کا نام تعمیر کرو تعمیر کرو جنت البقیع تعمیر کرو، اس شخصیت کا نام آغا سید حامد علی شاہ موسوی النجفی ہے. وقار چلا گیا. حامد علی شاہ نے پکارا اور نیکی کی طرف کرتا ہے وہ ہم کو اشارہ، قائد بھی ہے لیڈر بھی ہے، وہ قوم کا سردار، اسلام کے پروانے، اے مولا کے عزادار. اور بہیں کیوں نصیب نہ عشق غم. آقا موسوی نے ثابت کیا جاتے جاتے بھی کہ یاد رکھنا جہاں کوئی نہیں جا سکتا وہاں پر علی والے چلے جاتے ہیں. جسے جسے جو کچھ دیا
آغا جی صاحب صاحب نظر تھے، وہ دیکھ کر دیتے رہے. سرے راہ گزار چلا گیا ہے. معصومین کسی کی سمجھ میں نہیں آئے، نہ ہی آ سکتے ہیں، مگر میرا یہ دعویٰ ہے کہ موسوی نہ معصوم ہوتے ہوئے بھی ہماری سمجھ میں نہیں آئے. آغا جی سے، ان کے مشن سے غداری، معصوم سے غداری، وقت کے امام سے غداری. عاشقوں کا ہجوم ہے. طالب علمی سے لے کر آج تک میں آغا موسوی کو اپنا قائد سمجھتا رہا اور انہی سے فیضیاب ہوتا رہا ہوں. تو بس میرے چاند کی جو تہے، جب تک ہمارے والد بزرگ زندہ رہے، بیماری مرگ تک مرکز کے ساتھ جڑے رہے، اور جاتے وقت بھی ہمیں یہی نصیحت کر کے گئے کہ جب تک آپ زندہ ہیں مرکز کے ساتھ جڑے رہیے گا. بہے کیوں نصیر ناز کے غم، رہے کیوں نہ لب پہ میرے فغاں، رہے کیوں نہ لب پہ میرے فغاں، ہمیں باقرار وہ چھوڑ کر سرے راہ گزار چلا گیا. اہم قومی، ملکی اور بین الاقوامی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے یوٹیوب پر موجود ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور فیس بک پر والاثر پیج کو فالو کیجیے. اسی کے ساتھ اجازت دیجیے. اللہ حافظ. مولا نگہبان.